تفسیر نعیمی میں ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں رہتے ہوئے پیاس لگی، اور پیاس بھی بہت سخت لگی، پانی موجود نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے چہرے کو دیکھا، پیاس کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ فرمانے لگے ابو بکر پیاس لگی ہے، جاؤ غار کے گوشے میں کونے پہ چلے جاؤ اور جا کر سیراب ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کونے کی طرف، گوشے کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ پہلے وہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پانی بھی ایسا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر ہو کر پانی نوش جان فرمایا، اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے، اپنے صدیق سے فرمانے لگے کہ اے صدیق، جانتے ہو یہ چشمہ کیسا ہے؟ یہ کوثر کا چشمہ ہے جو اللہ نے تیرے لیے جو ہے یہاں جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔